السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا میں پوچھے عید جان بولوں میں پوچھے عید جان بولوں کدے تینوں کسے عید گائیے میں پوچھے عید جان بولوں کدے تینوں کسے عید گائیے اسے آکھیا میری زندگی بچ اسے آکھیا میری زندگی بچ ایک رات ایسی آئی مکے دے بچ تو سونے انج کر کے انگلی اٹھائی اس وجہ دے اشارے دے میں ٹوٹ کے بات احترام عزیز سامعین اجرام دوستوں اور بزرگوں قرآن دے اندر بیٹھ کر کے سننے والی معززات مکرمات ماؤں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت واسطے او اللہ جو خالق و خالق و رازق حاکم حاجت روا اور مشکل کشا ہے اللہ وزاد دے جڑی کسی کسی تاج نہ بلکہ کمرہ والے مزارہ والے دربارہ والے سارے اس رب العالمین میں تاج نہ کیونکہ وہ مالک ہے خالق ہے رازق ہے حاکم ہے وہ عاجز روا اور مشکل کشا ہے بے شمار آمین درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین خطیب الانبیاء امام اعظم خطیب اعظم اسنین کریمین نانا جان مرشد پاک نبی کریم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضاد گرامی سامعین حضرات سورۃ فتح کے آیت نمبر 28 بیان کی ہے اللہ کی دعا ہے اللہ میرا حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت سانو سبھاں نوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ دی زمین تے اس دنیا تے بابا جی آدھی کو لائے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
کم از کم سوا لاکھ دے قریب انبیاء کرام دنیا تے مبعوث ہوئے. انہاں سوا لاکھ دے اندروں 313 اللہ ذو الجلال نے رسول بنا کے بھیجے نے. یاد رکھو ہر نبی رسول نہیں ہویا کرتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہویا کرتا. نبی نبی دنیا تے آتے رہے، سب کتاباں لے کے صحیفے لے کے اور اپنا وقت گزار کے دنیا تو جاتے رہے. اینڈ تے آخر زمان پیغمبر تیرے اور میرے مرشد پاک امام اعظم خطیب اعظم امام الانبیاء خطیب الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اللہ پاک نے آپ کو شریعت عطا کی، کتاب عطا کی، یعنی قرآن مجید. اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کو اعلیٰ بنا کے بھیجا، افضل بنا کے بھیجا، اور ساری کائنات نالوں بہتر افضل اعلیٰ بنا کے بھیجا. نبی علیہ السلام نے جدوں نبوت کا اعلان کیتا، منن والے مان لیا، اور کوئی بات قسم مصیباں دے مارے وقتاں دے مارے جنہاں نے نبی علیہ السلام نے معجزات دیکھے اور آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، پھر بھی آقا علیہ السلام نے ایمان نہ لے کے آئے، کلمہ نہ پڑھا. اللہ اکبر اللہ. آج دے جمعے دا موضوع ذرا نوٹ کرو. آقا علیہ السلام نے جدوں نبوت دا اعلان کیتا، ایک نصیباں دا مارا بدبخت بے ایمان آقا علیہ السلام دے کول آیا کردا، آگے تنگ کریا کردا اور نویں سوال کردا. آقا علیہ السلام کولوں مصطفیٰ علیہ السلام کو آ کے کوئی انہیں موڑ خالی نہیں جان دیتا، کوئی انہیں موقع خالی نہیں جان دیتا. ابو جہل بے ایمان، ناسی عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل بے ایمان روزانہ مصطفیٰ علیہ السلام کے کول آیا کردا، آگے نویں مطالبے کریا کردا، نویں سوال کریا کردا. ایک دن مصطفیٰ دے کول آیا، ہاتھ وچ کنکر پھڑے نے، روڑے پھڑے نے، تے آ کر کے مصطفیٰ علیہ السلام نو کہن لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کہنا میں اللہ کا رسول ہوں، تو جو کہنا میں اللہ کا نبی ہوں، تو جو کہنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے وقت اللہ کی وحی آتی ہے، میرے وقت اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں. تو جو کہنا میں پیغمبر بن کے آیا ہوں، تو جو کہنا میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو جو کہنا میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں. دس میری مٹھی وچ کی ہے. آقا علیہ السلام کہنے لگے، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہنا ہوں. میں آقا علیہ السلام تے چند معجزات بیان کرنا چاہنا ہوں. تاریخ دی کتاب اندروں پڑھ کے آیا ہوں، قرآن دی اس پاک دا مطالعہ کر کے آیا ہوں. بڑی محنت دے نال اج نبی علیہ السلام دے معجزات بیان کرنا چاہنا ہوں. دوستو غور کریا جے، توجہ کریا جے. اے ابو جہل بے ایمان لعنتی مصطفیٰ دے کول آیا ہے. اے بے ایمان آ کے کہنے لگا، محمد تو جو اللہ دا پیغمبر ہے، تو جو کہنا میں اللہ دا ولی، میں اللہ دا نبی ہوں. دس میری مٹھی وچ کی ہے، میں صدقے قربان جاواں. آقا فرماندے نے، ابو جہل میں بول کے دساں یا تیری مٹھی والیاں چیزاں بول کے دسن؟ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری مٹھی والیاں چیزاں آپ پہ بول کے دس دیں، پھر یقین ہو گیا اللہ دا پیغمبر ہے، تو اللہ دا رسول ہے. یقین ہو گیا باقی اللہ دا نبی ہے. نبی علیہ السلام نے آج اشارہ کیا ہے تے کنے بول کے آندے نوانا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد
کروڑاں دیتیاں گوائیاں لوگاں سانساں دے وچ اندھیری مٹھی وچ جیوے ابو جہل پوچھدا کروڑاں دیتیاں گوائیاں لوگاں ساریاں دے وچ او میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا پھبدا اے تاریاں دے وچ اللہ اکبر اللہ آؤ میں تھوڑا جا اگے لے چلنا ہے ایک دن اس ایمان دا فرقہ لگا ہے آگے مصطفیٰ نو تنگ کر دے پریشان کر دے کہنے لگا محمد تو جو کہنا ہے کہ تو کہنا میں اللہ دا پیغمبر ہوں میں اللہ دا رسول ہوں میرے اللہ دی بھائی ہوندی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى تے بلا اج کام نہیں کرنا آسمان دا ذرا جاننے تے سوچ ٹکر کر کے وکھا دے آسمان دا ذرا جاننے تے دو ٹکر کر کے وکھا دے اللہ اکبر اللہ میں صدقے قربان جاواں لکھوار قربان جاواں لوگ جگاں دے پیر علیہ السلام و سلام نے شہادت والی انگلی اٹھائی ہے چند وال اشارہ کیتا ہے چند دو ٹکڑے ہو کے میرے محمد دے قدماں چ آ ڈگ پیندا ہے آسمان دا چند ٹوٹ کے مصطفیٰ علیہ السلام و سلام دے قدماں چ آ ڈگ پیندا ہے اے بے ایمان لان دی کہن لگا میں کوئی جادوگر اے دا جادو کتنا چلدا ہے اسی تے گلی گلی کیا ہے اسی نگر نگر کیا ہے اے محمد دے رتبے نو پاک کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت صدا کوئی نہیں سکدا اے محمد دے رتبے نو پاک کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکدا اے پھرن پیر جگ تے پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں داوے نے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے پا کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ تے اگے کیے ہم پتے چلیے تے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے والا آسمان تیر وانگوں کمر دو ٹکڑے کر کے کمر دو ٹکڑے کر کے وفا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے پا کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ یا سو غور کرو توجہ کرو آج پاکستان دے اندر نویں نویں نبوت دے دعوے کرنے والے اٹھ رہے ہیں ادھر مکہ مسلمہ قذاب اٹھیا ادھر مرزا قادیانی اٹھیا آج فیصلہ بادی مفتی نے اعلان کیتا ہے میں اللہ دی نبیاں میں تے ولی ہوندی ہے اللہ دی قسم ہے اسی کٹنا گوارا کر لواں گے اسی مرنا گوارا کر لواں گے اسی اپنے بچے قربان کر لواں گے لیکن ساڈا اعلان ہے ساڈا دعویٰ ہے اسی عمر رسول تے کھڑے ہو کے اسی گلی گلی نگر نگر اونچا اونچا اسی اپنے اعلان کیتا ہے لوگوں قیامت آ سکتی ہے آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں زمین پھٹ سکتی ہے پر میرا محمد جیسا نبی آ سکتا نہیں ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لوگ مر جائیں گے کٹ جائیں گے اپنے بچوں کو بھی اعلان کر کے دسیا ہے پترو جینا تے کوئی جینا ہے میرا بندہ نافرمان سر اللہ پتر کھڑا کر کے جیوے سینہ تان کے جیوے مرنا دوبارہ کر لواں گے محمد دے صحابہ دی شان کے آن گے محمد دی شان کے آنا جان گے اللہ اکبر اللہ مرزا جیلانی ہوئے مرزا قادیانی ہوئے فیصلہ آبادی پتی ہوئے اسپدین سے ہوئے محمد دی نبوت اللہ اکبر کٹ مروا سے تیار اسی گلی گلی نگر نگر بار بار ہے کہہ رہے ہیں اسی اعلان کرنا ہے ختم نبوت دا صدار جو آیا ہے ختم نبوت دا صدار جو آیا ہے نبوت دے ہوئے نمار جو آیا ہے
بین پاک نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ جتھے راج میراج سرکار پہنچی جتھے راج میراج سرکار پہنچی ستا فلکاں نو چیر جا پار پہنچی جتھے راج میراج سرکار پہنچی ستا فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں تو بھی مقام اس دے نبیاں تو بھی جا کوئی نہیں سکتا محمد اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ نے اجل جان کو اشارہ کیتا ہے چاروں قبر توڑ ٹکڑے ہو گئے محمد کے قدموں سے آگے بڑھ گیا اللہ اکبر اللہ یہ گل کرنا چاہنا چاروں کا معجزہ نبی دا ہوندا ہے قدرت رب دی ہوندی ہے کرامت ولی دی ہوندی ہے قدرت رب دی ہوندی ہے عقیدے دی اصلاح کرنا چاہنا اگر ولی دی کرامت نہیں کیے ایندا یہ مقصد ہے کہ اللہ دا ولی رب نال رل جائے ولی دی کرامت ضرور ہوندی ہے پر قدرت میرے اللہ دی ہوندی ہے نبی دا معجزہ ضرور ہوندا ہے پر قدرت میرے اللہ فقط رب العالمین دی ہوندی ہے چاروں کبھی درخت نہیں بولیا کردے کبھی کندا نہیں بولیا کردیاں کبھی دیواراں نہیں بولیا کردیاں حالو وجد مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر آئے آقا علیہ السلام کھجور دی ایک ٹہنی دے نال کھجور دے چھوٹے جے درخت دے نال دیگ لگا کے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھایا کر دے صحابہ کرام نا کہنے لگے حضور کو تسی اجازت دو اسی کر لگی دا ممبر بنا لئیے تھانوں تسی اون تے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھایا کرو مصطفیٰ علیہ السلام نے اجازت دے دی فرمایا ٹھیک ہے صحابہ کرام نے بڑا خوبصورت سونا ممبر بنایا آقا جی تے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھایا کرو نبی علیہ السلام نے پہلا جمعہ پڑھایا انجا جانے کی مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر صحابہ دا جمع ٹائم انجا لگن دے آئے اچھے کوئی بچہ رون دے آئے صحابہ کرام نے دیکھا کوئی رون والا نظر نہیں آ رہا مصطفیٰ علیہ السلام نے بیٹھے جندے نالا علیہ السلام دیکھ لگا کے جمعہ پڑھایا کرتے سن وہ پھر چھوٹا جا درخت ہے جب بھی جا رہے ہیں جنہیں ماں کی جدائی اندر چھوٹا بچہ روندا ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس چھوٹے جا درخت کو سینے نال لایا ہے فرمایا صحابہ کہیں رہ کے آؤ بیچا رہ کے آؤ اللہ فکر گڑھام کاٹ گئے تویا کاٹ گئے اس اللہ فکر چھوٹے جا درخت کو زمین کے زمین کے تھلے دفن کر دے ہو اے یار اللہ فکر درخت بولیا نہیں کر دے درخت رویا نہیں کر دے کندھا بولیا نہیں کر دیا بچے بولیا نہیں کر دے لیکن میرے مصطفیٰ کی جدائی دے اندر چھوٹا جا درخت رون لگ گیا اور میرے نبی دی جدائی تے درخت نے اللہ فکر بلال کر سکیا لوگ بچے نہیں بولیا کر دے صحابی بیان کردا ہے اللہ فکر اللہ جمن دے علاقے دے اندر ایک بندہ بچہ آیا ہے نالے بندہ آیا ہے انہیں نالے کا بچہ لے کے آیا ہے صحابی عرض کرتا ہے نبی علیہ السلام اس گھر دے اندر تشریف فرمانے میں صحابی گھر دے اندر چلا گیا میرے مصطفیٰ اس بچے دے نال گلاں میں کر دے چند مہینیاں دا بچہ ہے چند دناں دا بچہ ہے چند مہینیاں دا بچہ ہے آقا علیہ السلام میرے نال گلاں میں کر دے آقا علیہ السلام انہوں بلاندے نے آقا علیہ السلام دے گلاں دا جواب دیندا ہے میرے مصطفیٰ پوچھدے نے اللہ فکر تم جاننا میں کون ہاں چھوٹا جہا بچہ ہے چند دناں دا بچہ ہے چند مہینیاں دا بچہ ہے آندا رسول اللہ سونیا کسی اللہ دے رسولوں دے خاتم النبیین بن کے آئے ہو شارو بچے نہیں بولیا کردے اللہ فکر معجزہ مصطفیٰ دی تے قدرت عرش والے رب دی ہے کرامت ولی دی ہویا کرتی ہے تے قدرت عرش والے رب دی ہویا کرتی ہے ایتھے ہی بس نہیں اور تھوڑا جا کے چلیے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا صحابی ہے حضرت آقا علیہ السلام نے عبداللہ ابن عتیق کو بلایا عبداللہ
کر کے آنا ہے اج کرنا 4-5 نال صحابہ نال لے لے بڑا اسلام نقصان پہنچایا ہے بڑی دشمنی کمائی ہے قتل کر کے آنا ہے حضرت عبداللہ ابن عتیق کہندے ہیں کہ 5 صحابہ نال لے لے میں اندر علاقے دے اندر چلا گیا اے بادشاہ دا قلعہ جڑا بڑا بڑا دروازہ ہے تے رات دی تاریکی ہے نہیں تے قلعے دے اندر داخل ہون لگا تے جڑا قلعے دا اللہ چوکیدار سی او دروازہ بند لگا ہے کرن تے کہن لگا کوئی بندہ باہر ہے تے اندر آ جائے سی بوا بند کرنا حضرت عبداللہ ابن عتیق بیان کرتے ہیں رات دی تاریکی ہے سردیاں دا موسم ہے تے میں چادر اڑی ہوئی ہے چادر اوڑھ کے اللہ فقط دروازے دے قریب آیا ہاں میں چھوڑ کے اندر بھر گیا ہاں انہوں نے پتہ چلیا کہ بندہ باہر دا یا کون ہے آکھن لگے میں میرا پیا ہاں یہ تالا کیویں ماردا ہے یہ چابیاں کیویں رکھدا ہے میں اپنے موت کی طرف آ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اندر میرا دان لگا ہے میں اس بادشاہ دے کول چلا گیا میرے قریب چلا گیا تے ویلا کی یہ جڑا بندہ ہے یہ جڑا بادشاہ ہے ابو رافع یہودی ہے اینو ایک بیماری ہے عادت ہے اے رات نو آتے اللہ اکبر اللہ نوکراں نو اکٹھیاں کر لیندا یاراں بیڑیاں نو اکٹھیاں کر لیندا اکٹھیاں کر کے انہاں کول چھوٹیاں کہانیاں سنیاں کردا ہے ساری سی رات لے کے بیٹھا رہتا فرمایا میں تلوار تیز کیتی ہے کہ میں نشانے سے بیٹھا ہوں جدو یہ بندے اٹھن تے نہیں تے تلوار کام ادھی رات لنگ گئی ہے ادھی رات کے بعد یہ بندے کہنے اللہ اکبر اللہ میرا دان لگا میں تلوار دا وار کیتا اللہ اکبر اللہ ایک اللہ اکبر سٹ میں لگی تھوڑا جا نشان لگا ہے ایدی جان بچ گئی ایدی چیخ ماری ہے کوئی بندہ نہیں آیا عبداللہ ابن عتیق بیان کر دے میں اپنی آواز بدلی میں پوچھا کی گل ہے کی ہویا ہے کہنے لگے میرے سے حملہ ہو گیا ہے عبداللہ ابن عتیق کہنے لگے میں دوبارہ کیا ہوا میں ادھر ناف دے تلوار ماری ہے اللہ اکبر کے فوت ہو جاتا ہے عبداللہ ابن عتیق بیان کر دے میں جلدی جلدی اتھوں نکلے ہاں کہ پوڑیاں اتران دے سیڑھیاں اتران دے تے اتر دے دنیا میں سمجھا کہ زمین آ گئی ہے میں قدم اپنا تھلے رکھنے لگا حالے اللہ اکبر اللہ زمین نہیں سی آئی پینٹے کنیا میری لات کر جاتی ہے میں اپنا سابہ اتاریا اپنی پگڑی اتاری اپنی لات بن کے صحابہ نہ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گیا اللہ دے نبی جی تہاڈا کام تے کرایا پر اللہ تے ٹوٹ گئی ہے معجزہ میرے مصطفیٰ دا ویکھیا جے اللہ دے نبی نے اج لات کھولی ہے کہ مصطفیٰ نے نبوت والا ہاتھ پھیرے ہیں عبداللہ ابن عتیق بیان کر دے لات تے اے جو کیویں کہ اج تک کوئی تکلیف آئی نہیں کی مقصد کہ نبی پاک نے ہاتھ پھیرے ہیں اللہ فقط معجزہ مصطفیٰ دا ہے قدرت رب دی ہے اور تھوڑا جے اگے لے چلنا اج دا موضوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات انجنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے جے بچے نے تے مکے دے اندر نا بادشاہ آن گئیاں بادشاہ رک گئیاں سردار عبد المطلب نے میرے محمد نو سے اللہ فقط موٹیاں پہ چک لیا تے بیت اللہ دی دیوار دے نال لیا کے وادی پہ مکے والے نال بڑے بڑے چوہری تے سردار نال کہ اللہ کے گھر وچ جانے جا کے اللہ دی عزت کرنے اللہ سونے بادشاہ پا دے اللہ اکبر اللہ ایک سردار عبد المطلب نے میرے محمد نال نے لے تاریخ والا لکھدا ہے تاریخ والا لکھدا ہے سردار عبد المطلب نے میرے محمد نو اج بیت اللہ دے نال ٹیک لگا کے اللہ اکبر بٹھا دیتا ہے کہ میرے نبی دے ننھے ننھے ہاتھ آسماناں ول کھڑے کر چھڈے میرے نبی دے ننھے ننھے ہاتھ آسماناں ول کھڑے کر دتے نے یارو مکے والیاں دا بیان ہے مکے والیاں دا بیان ہے بدل دا سایہ کوئی نہیں بدل دا اللہ فقط دور دور تک بدل نظر نہیں آندے میرے محمد نے ہاتھ چکے نے اللہ نے میاں پا چڑھیا مصطفیٰ نے ہاتھ چکے نے اللہ نے میاں پا چلا آؤ یارو تھوڑا جہا آگے چلیے ایک دفعہ مکوں ایک قافلہ نکلا تجارتی قافلہ سردار ابو طالب نال بڑے بڑے چودھری نال نے بڑے بڑے سردار نال نے تجارتی قافلہ جا رہے ہیں
ایک جگہ تے جا کے نا انہاں پراؤڈ ڈالیا فرمایا آرام کر لو سواری نوں ساہ دے دو اس علاقے دا جڑا صوفی اور راہب صاحب بڑا بڑا عالم سی انہیں نبی علیہ السلام دے بارے کتاباں دے اندر پڑھیا سی کہ اتنی عظمت والا اتنی شان والا اتنے معجزے والے کہ پیغمبر آئے گا تے اینا کراشیاں دے وچوں آئے گا انہیں اپنے علم کے مطابق مصطفیٰ کو پہچان لیا ان بہت تو پہلے دی گل ہے چھوٹی کی عمر آقا کل دوپہر دا کھانا تہاڈا میرے ولوں ہے کل دوپہر دا کھانا تہاڈا میرے ولوں ہے تے سارے مکے والے کہن لگے اسی اگے بھی اتھوں لنگنے اتھے کھجل خراب ہونے ہیں آج تک نے سانو روٹی نہیں کھوائی آج کی معاملہ ہے آج سانو روٹی کھوان لگا ہے اللہ فضل ٹائم آیا وقت آیا اللہ اکبر اللہ دعوت قبول کر لی گئی ہے سارے کہن لگے صلاح لگی ہوئے دعوت کھان کنے جانے ہیں اٹھا دے بول کنے گانے ہیں سامان میں راکھی کنے رکھنی ہے اور سارے کہنے کہنے کرو محمد نکا ہے اینو ایتھے بھا دیو تے آپا روٹی کھائی محمد چھوٹا ہے اینو ایتھے بھا دیو آپا روٹی کھائی اللہ اکبر اللہ سارے آگئے صوفی دے کول سارے چوری کو سردار آگئے انہیں جرا صوفی ہے جرا راخب ہے ایک دے چہرے والے دیکھتا ہے ایک دے منہ والے دیکھتا ہے بار بار پوچھتا ہے کوئی رہ دے نہیں گیا کوئی رہ دے نہیں گیا فرمایا نہیں سارے آگئے یار ویسرو کوئی رہ دے نہیں گیا اخیر مکے والے بولے ہیں کہنے لگے ایک چھوٹا گیا بچہ ہے اور مسیح اپنے سامان دے کول اٹھایا تے کہنے لگا ہے اے اکیلی کچر خراب ہوندے ہو اگے تانوں روٹی کھوائی ہے سارو جنوں پاروں لبن دے آئے نہیں ہوتی چھڈ آئے جندے پاروں روٹی بھی لا ملی ہے اللہ سبحانہ کے سمجھ لو لاڑا گھر رہ گیا تے رات کلی آ گئی ہے اللہ فرمایا انہوں لے کے آؤ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑیاں کے منہ تے ٹپ کے اگے نہیں گئے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نبوت تو پہلے نبی سبق ہے کہ بڑیاں دے منہ تے ٹپ کے اگے نہیں جائیدا بڑیاں دا احترام کریدا ہے بڑیاں دے اگوں نہیں بولیدا بڑیاں دے کولوں تمیز نال بولیدا ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے جگہ ملی ہے اگر مصطفیٰ پہ ہی بیٹھ جانے میں والوں کو تاریخ والا نکلا ہے وہ صوفی نے راہب نے اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے وہ درختاں دے اندر ٹہنیاں سن انہاں چودھریاں والوں سایہ ہٹا کے تے سایہ میرے محمد دے اوتے کر چھڈیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین گل نکلی میرے نبی دی چہرہ مبارک دی میں چہرہ مبارک دی گل کردے ہاں مکے والیاں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانا شروع کر دیتا ہے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے آسمان تو آرڈر آیا نبی سونیا ابو بکر کو نال لے لو تے مکہ چھڈ کے مدینے چلے جاؤ وہ کتے غار سوار دے اندر مصطفیٰ تین راتاں ٹھہر گئے تے سفر کردے ہاں جنگلاں دا سفر کردے ہاں میرے نبی نوں بھوک بھی لگی ہے پیاس لگی ہے چلدے ایک خیمہ نظر آیا ہے ایک اللہ چگی نظر آئی ہے حضرت صدیق کہنے لگے میرے مصطفیٰ کہنے لگے آقا جی آپ انج کریے نا اگر آپ خیمہ لگ جائے یہ خیمے والے کول جاؤں گا انہوں جا کے کہنے ہیں سانو روٹی کھلا دو سانو پانی پلا دو اللہ اکبر اللہ یا صدیق نال لے مصطفیٰ نال لے چگی دے اندر داخل ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے ایک کمائی بیٹھی ہے ایک کمائی بیٹھی ہے کہنے لگے بھائی اے اماں جان اے بی بی اسی نا تو سفر کر کے آئے ہیں اسی مدینے جانا سارا لمبا سفر تیری مہربانی سانو روٹی کھوا دے سانو پانی پلا دے بی بی کہنے لگی سوہیوں میں تے بیٹھی ہوں جان واسطے مسافراں دی خدمت واسطے آؤ بسم اللہ پڑھو لیکن میرے کو روٹی موجود نہیں میرے کو پانی موجود نہیں میرا خامد بکریاں چران گیا ہے
معبد بیٹی دا نام ہے ابو معبد بکریاں چران گیا ہے شام کو گھر آوے گا سونیو میں تمہیں روٹی نہیں کھلاواں گی میں تمہیں دودھ نہیں پلاواں گی میں تہاڈیاں خدمتاں بھی کراں گی مصطفیٰ کہن لگے نے بی بی اسی اگے جانا ہے ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ کی کہندے ہون گے آندے ہون گے اسی روٹی مانگنے ہیں روٹی نہیں دیندی اسی پانی مانگنے ہیں پانی نہیں دیندی تے فرید صدقے یا رسول اللہ صدقے جاواں اسی روٹی منگن گئے روٹی دے سن جواب دے بی بی کہن لگی میں جان نہیں دینا چہرے بڑے سونے پہ لگدے نے بڑے خوبصورت پہ لگدے ہو سونے کون تے میرے مصطفیٰ دیاں نظراں ایک بکری وال پہ جانے جانے آقا فرماندے نے بی بی اجازت دے دے اس بکری دا دودھ اسی چو لئیے بی بی کہن لگی سونے صدقے جاواں قربان جاواں لکھ بار قربان جاواں بکری دودھ نہیں دیندی ایک سادہ اللہ بڑی بکری ہے ایک سادہ تو بیمار بکری ہے یہ دودھ نہیں دیندی اللہ اکبر اللہ مصطفیٰ کہن لگے بی بی اجازت تو دے دے دودھ اللہ شاہ رب آپ دے گا بی بی اجازت تو دے دے دودھ رب دے دے گا بی بی بڑی ہے میں کہنی ہے دودھ دیندی نہیں یہ کہنے سامنے چون دی اجازت دے کیسے انسان شکلوں بڑے تنال لگتے ہیں بڑے عقل مند لگتے ہیں بڑے خوبصورت نے لیکن میں کہنا ہے دودھ دیندی نہیں یہ کہنے سامنے چون دے کیویں دا معاملہ آخر کہن لگی ٹھیک ہے چلو میرے آقا فرمان لگے بی بی کوئی پانڈا لے آنا بی بی کتے اللہ جنگلاں تے بیٹھی ایک لکڑ دا پیالہ لے کے آئی ایک مٹی دا پیالہ لے کے آئی میرے محمد کو پڑھایا میرے مصطفیٰ نے بکری کو ہاتھ پھیرے بکری دا معاملہ دو جاندا ہے میرے مصطفیٰ نے بکری کو ہاتھ پھیریا ہے جب بکری دا معاملہ دودھ ہو گیا ہے اللہ میرے مصطفیٰ نے دودھ چویا بی اور پانڈا لیا بی اور پانڈا لیا یارو کیڑی قسم پودے تے میرے مزار چ بیٹھی سی وہ دودھ اپنا چک لے آندی وہ دودھ تاویاں چک لے آندی وہ دیشکا لے آندی وہ تے چکلا کے بیٹھی اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ نے بی پانڈے لے آنا بی کو کپے اللہ سی میرے مصطفیٰ نے دودھ چویا ہے فرمایا بی بی نو دودھ پلاؤ صدیق سب تو پہلے بی بی نو دودھ پلاؤ اچھا میں سوچنا دیا سا کہ اندے چ کی حکمت ہے کہ اللہ دے نبی نے آکھیا صدیق تو پہلے بی بی نو دودھ پلا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ دے نبی سوچتے ہون کہ بی بی نے یقین ہو جائے کہ سایاں بکری چولی ہے سایاں بکری چولی ہے جڑی دودھ نہیں سی لیندی اسی چولی ہے اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ نے سب تو پہلے بی بی نو دودھ پلایا ہے پھر صدیق نو پلایا ہے اینڈ تے آپ پیتا ہے چلو ایک گل بھی ثابت ہوئی اللہ جدوں کھان دی واری آوے پیر مرید پہلا تے پیر بعد وچ جدوں لڑن دی واری آوے پیر پہلا تے اللہ فقہ مرید بعد وچ اج کی ہوندا ہے کہ کھان دی واری آوے پیر پہلا تے مرید چارے پٹھے رہ جاندے اج دے پیراں دا پیر رج کے وچ چلے جاندے نے مرید منہ ہاتھ ویکھدے رہ جاندے نے چاروں میرے نبی نے سبق دتا ہے جدوں کھان دی واری آئے مرید پہلا تے پیر بعد وچ جدوں لڑن دی واری آوے اللہ اکبر اللہ پیر پہلا تے مرید بعد وچ اللہ اکبر اللہ مصطفیٰ تو نکلے نے کر کے ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی رستے اوپر تمبو تھلے بیٹھی سی ایک زنانی میں محبت نام دسے تے ہوسی مسکین نمانی گھر وچ بکری بنی ہوئی تے درد اللہ داور درد رجانی اے کچھ کھان پیون کارن اور چیز تیرے گھر وچ آئی کچھ نہیں حال رسد کے جاواں تے مائی نے عرض سنائی یارو میرے مصطفیٰ نے دودھ بکری نو ہاتھ لایا سی موجزہ نبی پاک دا قدرت رب دی بکریاں نے دودھ دیتے نہ بکری نے دودھ دیتا اللہ اکبر اللہ اتنا دودھ ہویا چند فصلوں اتنا دودھ ہویا چند فصلوں جتنا دودھ ہویا چند فصلوں دودھ ہویا
سکینہ دولت بھریا ہو گئی بے پروائی چھٹ جاتا کی فاقے سارے برکت شاہ ابرار سارا ٹپر خود پہ پہ گزرے سال 18 تاریخ والے لکھا ہے اس باز بعد 18 سال بکری زندہ رہی ہے 18 سال ہی خود دے پانڈے بڑھ رہی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بڑیاں بہنوں کتا جا رہے ہیں میں اگے جانا چاہنا ہے ایک کر کے مسجد مسجد مقام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن ہو گئے روٹی نہیں کھاتی کئی دن ہو گئے پانی نہیں پیتا ہے مسجد مسجد کے دروازے پر جھکتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو نڈھات ہوئے پہلے زمین کے لیٹیاں لہ رہے ہیں اللہ اکبر نظراں پئیاں ابو بکر صدیق آ رہے ہیں دل دے اندر خیال آیا فلانی آیت پڑھ کے سنانا ایتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا ہو سکتا ابو بکر کو سمجھ آ جائے میں روٹی کھلا دے میں پانی پلا دے ابو بکر نیڑے آئے ہیں ابو ہریرہ پڑھ دے ہیں ابو بکر جی ایسے قرآن کے ایسے کا ایت تشریح دسیا ہے ایتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا بکر نے ترجمہ دسیا ہے بکر ابو ہریرہ کی گل نہیں سمجھ سکے اگے چلے گئے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتے ہیں ابو ہریرہ کو خدمات لگا لے ابو ہریرہ پڑھ عمر جی ایسے ایت کی تشریح دسونا ایتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا عمر کی ابو ہریرہ کی گل نہیں سمجھ سکیا تھوڑی دیر گزری ہے جگہ دا پیر آیا تھوڑی دیر گزری ہے مرشد پاک آ جاندے ہیں ابو ہریرہ دے کول آئے کہ میرے آقا پاک اللہ فکر میرے آقا کول آئے نہ ابو ہریرہ پھر وہ کرتے ہیں سونے ایتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا جگہ دا پیر سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ بھوک لگی ہے امام کائنات سمجھ گئے کہ میرے صحابی کو پیٹ لگی ہے فرمایا ابو ہریرہ مسجد کے اندر آ جا مسجد کے اندر آ جا ابو ہریرہ مصطفیٰ نے چکے مسجد نبی اندر یا کے لٹا دیتا ہے شاندی ٹائم میں گزرے نے ایک مریض آیا ہے ایک صحابی آیا ہے آگے کہنے لگا اللہ کے نبی جی آپ اللہ پیالہ کو قبول کر لو اللہ محمد دودھ دیتا چلا گیا ہے ان ابو ہریرہ میرے مصطفیٰ کہنے لگے ابو ہریرہ مسجد نبی دے اندر 80-85 سال اللہ فکر طالب علم پڑھ دینے دس سارے ہوں میرے کول لے کے آ پیالہ دودھ دا نکا کے آگے 80-85 بجے اتنا کو پیالہ رہے تو کیوں پیالی ہوئی پیالہ بٹا دوا میرا 5 کلے دا میرا اس سے زیادہ نہیں آگے کاری پہ فرمایا ابو ہریرہ انہاں طالب علموں کی قائد صاحب سے اندر سیدھے ہو جاؤں حضرت ابو ہریرہ مول دیکھی جاؤں کی پیالی میں کلام اسا پیوں گا اللہ کے نبی نے سارا کو ساتھ لیا فرمایا ابو ہریرہ اے نام اللہ پر اللہ ایک لین چھے پٹھا دے انہوں کا سب زندگی کر لیں انہوں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نا سچے پاسے بہ گئے سارے نبی پاک نے سچے پاسے شروع کرنا ہے پہلے میں بھی ملا ہوں یہ کوئی بچہ دے کسا دے دا نہیں حضرت ابو ہریرہ کی تو سچے پاسے بہ گئے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کھڑا ہو جا انہوں ابو ہریرہ سے اٹھتے ہوں گے اللہ نے نبی نے نمبر پہلے ملا لایا فرمایا ابو ہریرہ سجیوں پاسوں شروع ہو جا اپنے پہ اندھا لگا جا سجیوں پاسوں شروع ہو جا ابو ہریرہ بیان کر دینے میں پہلے بچے کو پڑھایا مجھے منہ نال پیالہ لایا میں دیکھی جانا دودھ بچدا ہے کہ نہیں میں بار بار کہنا میرے واسطے بچدا نہیں یارو وہ بندہ بھی پی گیا 80 بندے پی گئے 85 بندے پی گئے اللہ فضل دودھ دا پیالہ انہوں نے دیو نہیں ہے دودھ نہیں
نہیں مکیا ابو ہریرہ کا حوصلہ ہو گیا کہ میرے واسطے بچ گیا ہے نبی علیہ السلام نے 80-85 بندیاں کو دودھ پیلا چھڑیا ہے اینڈ پہ ابو ہریرہ کو بلایا ہے ابو ہریرہ نے پیتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو ہریرہ پھر بھی ابو ہریرہ راج کے پی رہے ابو ہریرہ کہنے لگا ابو سونے مجھے پیٹ سے جگہ ہی کوئی رہ گئی اللہ فکر پیٹ بھی فول ہو گیا ہے یارو ایک سبق ہو سکلو جرم سے منہ لا کے اللہ 80-85 طالب علماء نے دودھ پیتا ہے اوٹھے منہ لا کے ابو ہریرہ نے دودھ پیتا ہے جتنے منہ لا کے اللہ فکر ابو ہریرہ نے دودھ پیتا ہے اوٹھے منابر رکھ کے میرے مصطفیٰ نے دودھ پیتا ہے یہ ثابت کیتا ہے وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان میں جھوٹ نہیں ہوتی اے محمد مصطفیٰ اے معجزات مصطفیٰ آؤ یارو کل وقتی وقائی تھوڑے تب اگے لے چلنا اللہ سبحان اللہ انجنا نبی اسلام کے صحابہ خندق کر رہے ہیں پھر آقا علیہ السلام دے صحابہ میں بھوک لگی تے مصطفیٰ نے اپنے پیٹ تے پتھر بندے بھوک دی وجہ نبی علیہ السلام دا صحابی جابر رضی اللہ تعالی عنہ اندھی نظر پائے گئے کہ جگہ دے پیر نے بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بندے نے تے فٹافٹ گھر جاندا ہے گھر جاندا جا کے اپنی بیوی نوں کہن لگا نہیں کرما والی ہو اج میرے پیر نوں بھوک لگی ہو اج میرے نبی نوں پیاس لگی ہو میرے نبی نے پیٹ نال پتھر بندے نے اج اپن کی کریے نا مصطفیٰ دی روٹی پکا لئیے مصطفیٰ دا کھانا پکا لئیے یار کتنے خوش نصیب سن وہ لوگ انہاں دیاں دعوتاں نبی پاک کھاندے سن اج میرے گھر وچ جماعت دا مال بھی آ جائے اسی اللہ اکبر اللہ خوشی نال خوشی نال اللہ خوشی محسوس کرنے ہاں ساڈے گھر فلاں اللہ دا ولی آیا ہے ساڈے گھر فلاں مولوی صاحب آئے ہیں ساڈے گھر فلاں قاری صاحب آئے ہیں یار انہاں دی عظمت دے کیا کہنے جنہاں دے گھروں مصطفیٰ روٹی کھان جاندے سن جنہاں دے گھر جگہ دے پیر روٹی کھان جاندے سن کہن لگا حضرت ابو جابر کہن لگے یہ کرما والی ہے اج میرا جی کردا میں اپنے محمد کو روٹی کھلاواں اج میرا جی کردا میں مصطفیٰ کو اللہ فکر اللہ کھانا کھلاواں تے بی بڑی کرما والی سی کہن لگی 2.5 کلو دانے پے نے انہاں دا آٹا پیا لینے اب بکری دا نکاح جا لینا ہے ایدہ گوشت بنا لینے ہیں مصطفیٰ کو کہہ دو کہ 2-3 بندے آ جائیں آکر روٹی کھا جائیں گے اللہ فکر بی بی نے آٹا بنانا شروع کر دیتا ہے حضرت جابر نے بکری سبا کر دیتی ہے چھوٹا جا لینا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا گوشت بنانا شروع کر دیتا ہے بی بی کہنے لگی جان جابر اللہ نے نبی نو پیغام دیا انج کر کے چاہتے 2-4 بندے آ جاؤ تے آکے جابر روٹی کھا جاؤ اللہ 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 سے حضرت جابر کہنے جا کے مصطفیٰ کو کہنے لگے اللہ دے نبی جی ایویں 2.5 کلو دانے سن انہاں دا آٹا بنا لیا ایک نکا جا بکری دا لینا سی انہوں نصیبہ کر لیا 2-3 بندے آ جاؤ تے جابر نے میرے آگے روٹی کھا کال سمجھ آ جائے میرے مصطفیٰ نے کلیا نہیں جاتا فرمایا صحابہ 1200-1400 بندہ خندق والا فرمایا صحابہ کام چھاڑ دیو تیاری کر لو آج حضرت جابر نے تمہاری دعوت لگائی ہے لوگوں کل پھاپتی نہیں 2.5 کلو دانے ہون بکری دا نکاح جے بچہ ہوئے 1400 بندے کھانے ہون کل پھاپتی نہیں حضرت ابو ہریرہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ خود کرم زمین نکل گئی دوڑتے گھر وچ آئے نے تے کرما والی بی بی پوچھ دیے جابر کام کرتے تیرا رنگ کیوں اٹھیا ہے کہن لگا آپا دے نبی واسطے روٹی پکائی سی اللہ نے 14 اللہ دے نبی نے 1400 بندیاں نوں اعلان کر چھڈیا ہے اج کیڑے پاسے جاواں گے کدھر جاواں گے تے بی بی بڑی سیاਣੀ سی بی بی بڑی کرما والی سی کہن لگی جابر ساڈا حق بندا سی اسی دسیا ہے نبی جانتے ہیں تے نبی دے مرید جانتے ہیں ساڈا کام سی اسی دسیا اسی یہ بندیاں دا روٹی پکائی ہے یہ بندیاں دا کھانا پکایا ہے جابر پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں میرے مصطفیٰ نے جابر کو آکھیا جابر جب تک میں نہ آواں روٹیاں شروع نہیں کرنیاں جب تک میں نہ آواں اونی
دیر تک چولہے تو ہاتھی نہیں لانے کوئی 1400 بندہ آ گیا جا بندے کر مصطفیٰ نے آٹے میں گندہ مبارک پایا ہاتھی کے اندر ٹھوکر مبارک پایا ہے تو 1200 بندہ 1400 بندہ روٹی کھا گیا نہ روٹیاں مٹیاں نہیں تے نہ روٹیاں مٹیاں نہیں اللہ اکبر اللہ کا صدقے قربان جاواں اللہ اکبر اللہ ایک نکاح دیا دے صحابہ سے بتانے سی 1400 فوجیاں کھانے سی اور ٹکڑا ہاڈی کنالی دے وچ سونے کھانی کلیاں سارے لشکیر کیاں میں گل یاد آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بڑا مشہور ہے وہ پتھر پہ آسا مارتے سن تے پتھر پہ چشمے نکلاندے سن یار ایک بڑی گل نہیں پتھر تو پانی تے روز ہی نکلدا ہے پتھر کے چشمے تو روز ہی نکلتے ہیں ایک بیٹا خاص معجزہ نہیں اللہ اکبر اللہ میں کیا کہنا بجا آسا تعجب اس گل کا پتھراں چوں پانی نکل چلدا پنجاں انگلیاں چوں نکلیاں پانچ نہراں تے انگلیاں میرے پیر دیاں پنجاں انگلیاں چوں نکلیاں پنجاں انگلیاں چوں نکلیاں پانچ نہراں تے انگلیاں میرے اللہ فضل نکاح کیا دلاتے صحابہ سے بتانے سی 1200 فوجیاں کھانے سی ٹکڑا ہاڈی کنالی دے وچ سونے کھانی کلیاں سارے لشکیر کیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سنیاں ہی مدنی پیر دیاں جن مرد قسم رب کھا دے اودیاں انگلیاں جانوں چیر دیاں کوئی قومی کوئی ملکی پیارے نبی چھوٹے چھوٹے حلقے وال سارے نبی پر حد پہنچیاں نے اس دی جگیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جگنا سنیاں ہی مدنی پیر اللہ رب العزت کے دعا ہے اللہ نے سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گلاں تے بڑیاں سن معجزات مصطفیٰ سے موضوع صرف ان جو ایک حصہ بیان ہوا تو دو حصے باقی نبی علیہ السلام دی نشان لیکن ٹائم ساتھ دیتا اللہ کی دعا ہے اللہ سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سب نبی علیہ السلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے واہ کہ الحمدللہ رب العالمین